آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا گہرائی میں جائزہ لے رہی ہیں جو شان و شوکت اور علمیت دونوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک جامع انسائکلوپیڈیا مضمون ہے جو ان کی زندگی اور خلافت کے تقریباً ہر پہلو کو چھوتا ہے۔ جی تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک آپ کہہ لیں شرمیلے اور امیر تاجر اسلام کے ابتدائی مسلمانوں میں کیسے شامل ہوئے۔ جی، اور پھر ان کی سخاوت، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ بالکل، اور ان کے دور میں اسلامی سلطنت کیسے دنیا کی سپر پاور بنی، اور پھر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے بحران کو جنم دیا جس کا اختتام ان کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف انہیں ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کی علامت ہے۔ ان کا دور خلافت اسلامی سلطنت کے پھیلاؤ کا آپ کہہ سکتی ہیں سنہری دور تھا، لیکن دوسری طرف اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا داخلی انتشار یعنی فتنہ وہ بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ تو ان دونوں انتہاؤں کو سمجھے بغیر ان کی میراث کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ اچھا، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ یہ مکہ کا ایک انتہائی با اثر اور دولت مند خاندان تھا، اور اس وقت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی بنو ہاشم کا حریف سمجھا جاتا تھا۔ جی، اس پس منظر میں ان کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں رہی ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ مکے کے پورے پاور اسٹرکچر کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی قبائلی مقابلہ رائی نہیں تھی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم مکے کی سیاست، معاشیت اور طاقت کے دو مراکز تھے۔ صحیح۔ تو جب بنو امیہ کی ایک امیر ترین اور ذہین نوجوان نے